ایک 11 سالہ بچہ جس نے اپنی زندگی کی پہلی انویسٹنگ کی آج دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے 20 سال پہلے صرف 10,000 روپے صحیح جگہ انویسٹ کیے ہوتے تو آج وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہو سکتے تھے۔ افسوس کہ زیادہ تر لوگ یہ موقع گنوا دیتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وارن بفیٹ نے کیسے اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے کھربوں کمائے اور آپ بھی کیسے سرمایہ کاری کر کے مالی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی وارن بفیٹ کی ہے، جو لانگ ٹرم انویسٹنگ کے سب سے بڑے حامی سمجھے جاتے ہیں اور دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ وارن بفیٹ 1930 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی انہیں سرمایہ کاری کا شوق تھا۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی اسٹاک خریدی اور کچھ عرصے بعد انہوں نے منافع پر بیچ دیا، مگر بعد میں دیکھا کہ اسٹاک کی قیمت مزید بڑھ گئی تھی، جس سے انہوں نے صبر اور لمبے عرصے کی سرمایہ کاری کا سبق سیکھا، یعنی بائی اینڈ ہولڈ۔ بائی اینڈ ہولڈ سے مراد یہ ہے کہ اسٹاک کو پہلے خریدا جائے، اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ہولڈ کیا جائے اور جیسے ہی اسٹاک کی قیمت زیادہ ہو تو اسے بیچ دیا جائے۔ وارن بفیٹ ان کمپنیوں میں سرمایہ لگاتے جن کی قیمت مارکیٹ میں کم مگر حقیقت میں کئی گنا زیادہ ہوتی۔ 1960 میں وارن بفیٹ نے ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں سرمایہ کاری کی۔ بعد میں انہوں نے اسے ایک سرمایہ کاری ہولڈنگ کمپنی میں تبدیل کر دیا اور اس کے ذریعے کئی بڑی کمپنیوں میں لمبے عرصے کے لیے سرمایہ لگایا، جیسے کہ امریکن، ایپل، ایکسپریس، بینک آف امریکہ وغیرہ۔ لانگ ٹرم انویسٹنگ کی وجہ سے بفیٹ کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ آج بفیٹ کی مجموعی دولت $100 بلین سے بھی زیادہ ہے اور وہ دنیا کے کامیاب ترین سرمایہ کاروں میں شامل ہے۔ بفیٹ نے ہمیشہ بائی اینڈ ہولڈ کی پالیسی اپنائی، یعنی کہ خرید کر رکھ لو۔ انویسٹنگ کرتے وقت صحیح کمپنیوں کا انتخاب ضروری ہے۔ وہ صرف ان کمپنیوں میں انویسٹ کرتے جن کا بزنس ماڈل مضبوط ہوتا اور مارکیٹ کی نیوز سے خوفزدہ نہ ہوتے۔ بفیٹ کا اصول ہے، جب لوگ خوفزدہ ہوں تو خریدو اور جب لالچی ہو تو بیچو۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والا مستقبل شاندار ہو تو آپ کو بھی کسی صحیح کمپنی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ لانگ ٹرم انویسٹنگ کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ اگر آپ آج سرمایہ کاری کرتے ہیں تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ آپ کی دولت کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 20 سال پہلے صرف 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہوتے اور وہ سالانہ 15% بڑھتے تو آج وہ 16 لاکھ روپے بن چکے ہوتے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جو شخص آج درخت کے سائے میں بیٹھا ہے اس نے برسوں پہلے بیج بویا تھا۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی آنے والے وقت میں سائے میں بیٹھے تو یہ قدم آپ کو آج ہی اٹھانا ہوگا۔ اگر آپ سرمایہ کاری نہیں کرتے تو آپ کی بچت ہر دن کمزور ہو رہی ہے۔ مہنگائی کے باعث بینک میں رکھا پیسہ اپنی قدر کھوتا رہتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری آپ کے سرمایہ کو مہنگائی سے آگے لے جا سکتی ہے۔ اس کو ہم ایک آسان مثال میں سمجھتے ہیں۔ اگر آج آپ 100 روپے میں کچھ خرید سکتے ہیں تو 10 سال بعد وہی چیز 200 روپے کی ہو سکتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا رکھا گیا پیسہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قدر کھوتا ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں لگایا گیا پیسہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، جو آپ کو معاشی بحران سے نکلنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں معاشی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رسک لینا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ امیر لوگ موقعوں کو خریدتے ہیں، غریب لوگ چیزوں کو۔ اگر آپ نوکری یا کاروبار پر ہی انحصار کرتے ہیں تو ہمیشہ محنت کرتے رہیں گے، لیکن اگر آپ سرمایہ کاری سیکھ لیں تو پیسہ آپ کے لیے محنت کرے گا۔ اسٹاک مارکیٹ ہی وہ طریقہ ہے جو آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری سے آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں صحیح طرح سرمایہ کاری کرنے سے آپ اپنے آنے والے مستقبل کو بدل سکتے ہیں۔ ایک بہتر مستقبل، مالی آزادی اور خوابوں بھری زندگی، یہ سب ممکن ہے، بس ایک قدم، ایک فیصلہ، ایک انویسٹمنٹ سے۔ تو آج ہی سے شروعات کریں، کیونکہ خواب صرف تب حقیقت بنتے ہیں جب آپ جاگ کر ان کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کنفیوز ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کو کیسے سمجھا جائے یا اس میں کیسے انویسٹ کیا جائے، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا فیس بک پیج پر رابطہ کریں، جہاں آپ کو مکمل رہنمائی، مشورے اور سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، وہ بھی بالکل سادہ انداز میں، تاکہ آپ اپنے آنے والے مستقبل کو بہتر کر سکیں۔